اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین کرام، آج ہم دیکھتے ہیں مولا امام جواد علیہ السلام کب اپنے بابا کے سائے عاطفت سے محروم رہا۔ یوں تو عام طور پر کسی کے باپ کے انتقال کر جانے سے، مرنے سے سائے عاطفت سے محرومی ہوا کرتی ہے، لیکن امام محمد تقی علیہ السلام اپنے والد ماجد کے سایہ عاطفت سے ان کی زندگی ہی میں محروم ہو گئے تھے۔ ابھی آپ کی عمر 6 سال کی بھی نہ ہونے پائی تھی کہ آپ علیہ السلام اپنے پدر بزرگوار کی شفقت اور عطوفت سے محروم کر دیے گئے، اور مامون رشید عباسی نے آپ کے والد ماجد محترم حضرت امام رضا علیہ السلام کو اپنی سیاسی غرض کے ماتحت مدینہ سے خراسان طلب کر لیا، اور ساتھ ہی یہ شق بھی لگا دی کہ آپ کے بال بچے مدینہ ہی میں رہیں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ علیہ السلام سب کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ کر خراسان تشریف لے گئے، اور وہیں عالم غربت میں سب سے جدا مامون رشید کے ہاتھوں ہی میں زہر شہید ہو کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کے مدینہ سے تشریف لے جانے کا اثر خاندان پر یہ پڑا کہ سب کے دل کا سکون جاتا رہا، اور سب کے سب اپنے کو زندہ درگور سمجھتے رہے۔ بالآخر وہ نوبت پہنچی کہ آپ علیہ السلام کی ہمشیرہ جناب فاطمہ، جو بعد میں معصومہ قم کے نام سے مشہور ہوئی، لقب ہوئی معصومہ قم سے، انتہائی بے چینی کی حالت میں گھر سے نکل کر خراسان کی طرف روانہ ہوتی ہے۔ ان کے دل میں جذبات یہ تھے کہ کسی طرح اپنے بھائی علی رضا علیہ السلام سے جا ملے، لیکن ایک روایت کی بنا پر آپ مدینہ سے روانہ ہو کر جب مقام ساوا میں پہنچی تو علیل ہو گئی۔ آپ نے پوچھا کہ یہاں سے قم کتنی دور ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہاں سے قم کی مسافت 10 فرسخ ہے۔ آپ علیہ السلام نے خواہش کی کسی صورت سے مجھے وہاں پہنچا دی جائے، چنانچہ آپ علیہ السلام آل سعد کے رئیس موسیٰ بن خزرج کی کوششوں سے وہاں پہنچی، اور اسی کے مکان میں 17 یوم بیمار رہ کر اپنے بھائی کو روتی پیٹتی دنیا سے رخصت ہو گئی، اور مقام بابلان قم میں دفن ہوئی۔ یہ واقعہ 301 ہجری کا ہے، اور ایک روایت کی بنا پر آپ علیہ السلام اس وقت خراسان پہنچی جب بھائی شہید ہو چکا تھا، اور لوگ دفن کے لیے کالے کالے علموں کے سائے لیے جا رہے تھے۔ پھر آپ علیہ السلام قم آ کر وہاں وفات پا گئی۔ یہ ایک روایت ہے۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے لیے حضرت امام رضا علیہ السلام کی جدائی ہی کیا کم تھی کہ اس پر مستنزاد اپنی پھوپھی کے سائے سے بھی محروم ہو گئے۔ ہمارے امام کے کم سنی میں یہ دونوں صدمے انتہائی تکلیف دہ اور رنج رساں تھے، لیکن مشیت ایزدی میں چارہ نہیں، آخر آپ کو تمام مراحل کا مقابلہ کرنا پڑا، اور آپ صبر و ضبط کے ساتھ ہر مصیبت کو جھیلتے رہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں مامون رشید عباسی اور حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کا پہلا سفر عراق۔ عباسی خلیفہ مامون رشید امام رضا علیہ السلام کی شہادت سے فراغت کے بعد
یا اس لیے کہ اس پر امام رضا علیہ السلام کا قتل کا الزام ثابت نہ ہو سکے، اس لیے اس پر امام رضا کے قتل کا الزام ثابت نہ ہو سکے یہ کہے، یا اس لیے کہ وہ امام رضا کی ولی عہدی کے موقع پر اپنی لڑکی ام حبیبہ کی شادی کا اعلان بھی کر چکا تھا کہ ولی عہد کے فرزند یعنی امام محمد تقی علیہ السلام کے ساتھ کرے گا، اسے نبھانے کے لیے کہے، یا اس لیے کہ ابھی اس کی سیاسی ضرورت اسے امام محمد تقی علیہ السلام کی طرف توجہ کی دعوت دے رہی تھی۔ بہرحال جو بھی ہو، اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ امام محمد تقی علیہ السلام کو مدینہ سے بغداد بلایا جائے، جو امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد پائے تخت بنایا جا چکا تھا۔ چنانچہ اس نے دعوت نامہ ارسال کیا اور انہیں اسی طرح مجبور کر کے بلایا جس طرح ان کے باپ امام رضا علیہ السلام کو بلوایا تھا۔ حکم حاکم مرگ مفاجات، آخر کار امام محمد تقی علیہ السلام کو بغداد آنا ہی پڑا۔ اور ایک واقعہ ہم دیکھتے ہیں اسی ضمن میں، باز اور مچھلی کا واقعہ۔ یہ کیسے؟ امام محمد تقی علیہ السلام ابھی جن کی عمر اس وقت تقریباً 9 سال کی تھی، ایک دن بغداد کے کسی گزرگاہ میں کھڑے ہوئے تھے اور چند لڑکے وہاں کھیل رہے تھے کہ ناگاہ خلیفہ مامون کی سواری دکھائی دی۔ سب لڑکے دوڑ کر بھاگ گئے، مگر حضرت امام محمد تقی علیہ السلام اپنی جگہ پر کھڑے رہے۔ جب مامون کی سواری وہاں پہنچی تو اس نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا، صاحبزادے، جب سب لڑکے بھاگ گئے تو تم کیوں نہیں بھاگے؟ انہوں نے بے ساختہ بلا تعمل جواب دیا کہ میرے کھڑے رہنے سے راستہ تنگ نہ تھا، جو ہٹ جانے سے وسیع ہو جاتا، اور میں نے کوئی جرم نہیں کیا کہ ڈرتا، نیز میرا حسن ظن ہے کہ تم بے گناہ کو ضرر نہیں پہنچاتے۔ مامون کو امام محمد تقی علیہ السلام کا انداز بیان بہت پسند آیا۔ اس کے بعد مامون وہاں سے آگے بڑھا، اس کے ساتھ شکاری باز بھی تھے۔ جب آبادی سے باہر نکل گیا تو اس نے ایک باز کو ایک چکور پر چھوڑا۔ باز نظروں سے اوجھل ہو گیا اور جب واپس آیا تو اس کے چونچ میں ایک چھوٹی سی مچھلی تھی، جس کو دیکھ کر مامون بہت متعجب و حیران رہا۔ تھوڑی دیر میں جب وہ اسی طرف لوٹا تو اس نے امام محمد تقی علیہ السلام کو دوسرے لڑکوں کے ساتھ وہیں دیکھا جہاں وہ پہلے تھے۔ لڑکے مامون کی سواری دیکھ کر پھر بھاگے، لیکن حضرت امام محمد تقی علیہ السلام بدستور سابق وہیں کھڑے رہے۔ جب مامون ان کے قریب آیا تو مٹھی بند کر کے کہنے لگا کہ صاحبزادے بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے دریائے قدرت میں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں پیدا کی ہے، اور سلاطین اپنے باز سے ان مچھلیوں کا شکار کر کے اہل بیت رسالت کے علم کا امتحان لیتے ہیں۔ یہ سن کر مامون بولا، بے شک تم علی بن موسیٰ رضا کے فرزند ہو۔ پھر ان کو اپنے ساتھ لیتا گیا۔ یہ واقعہ ہماری بھی بعض کتابوں میں ہے۔ اس واقعے کے سلسلے میں نے جن کتابوں کا حوالہ دیا ہے ان میں ان اللہ خلق فی بحر قدرتہ سمکا صغارا، البتہ بعض کتب میں بین السماء والہواء لکھا ہے، تو تعویل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کے اول ذکر جو ہوتا ہے، کیونکہ ہر دریا خدا ہی کی قدرت سے جاری ہے۔ اور جو ابھی واقعہ بیان کیا ہے، اس واقعے میں امکان قوی ہے کہ بعض اسی سرزمین پر جو دریا ہے
انہیں کے کسی ایک سے شکار کر کے لایا ہوگا۔ البتہ آخر ذکر کے متعلق کہا جاتا ہے جو بین السماء والہوا ہے۔ اس روایت کے مطابق جہاں تک مجھے علم ہے، مؤلف فرماتے ہیں، جہاں تک مجھے علم ہے ہر گہرے سے گہرے دریا کی انتہا کسی سطح عرضی پر ہے۔ نمبر 2، بقول علامہ مجلسی صاحب، بعض دریا ایسے ہیں جن سے ابر چھوٹی مچھلیوں کو یعنی بادل چھوٹی مچھلیوں کو اڑا کر اوپر لے جاتے ہیں، یہ ایک قول ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ بعض اخبار میں یہ شائع ہو چکا ہے کہ امریکہ کی نہر پاناما میں جو سڈوبول بندرگاہ کے قریب ہے وہاں مچھلیوں کی بارش ہوئی ہے۔ نمبر 4 قول یہ ہے، آسمان اور ہوا کے درمیان بحر متلاطم سے مراد فضا کی وہ کیفیات ہوں جو دریا کی طرح پیدا ہوتے ہیں۔ ایک اور 5واں قول کہا جاتا ہے کہ علم الحیوان میں یہ ثابت ہے کہ مچھلی دریا سے 150 گز تک بعض حالات میں بلند ہو جاتی ہے۔ بہرحال انہیں گہرائیوں کی روشنی میں فرزند رسول امام محمد تقی علیہ السلام نے مامون سے فرمایا کہ بادشاہ بحر قدرت خداوندی سے شکار کر کے لایا ہے اور آل محمد کا امتحان لیتا ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام سے علماء اسلام کا مناظرہ اور عباسی حاسدوں کی شکست فاشت انشاءاللہ ہم آنے والے نشست میں بیان کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔